فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، کاشانۂ بصیرت کے خوبصورت پلیٹ فارم پر میں ہوں نصرت حسن، کتاب لے کر آپ کے پاس۔ فاطمہ کے گھر پہ حملہ عنوان ہے، جس کے تحریر و ترتیب سیکشن دینی امور شعبہ تبلیغ، مترجم سید نذر عباس حسن نجفی۔ آئیے پڑھتے ہیں کتاب کا دوسرا حصہ۔ ہم نے پچھلے حصے میں صفحہ نمبر 30 تک مطالعہ کیا تھا، اور اس کی چند لائنیں شروع کرتے ہوئے میں صفحہ نمبر 30 سے آپ کی خدمت میں اس کے مزید مطالعے کی ابتدا کرتی ہوں۔ نمبر 3، شیخ کفمی متوفی 905 ہجری نے اپنی کتاب المصابہ میں ایک دعا کو ذکر کیا ہے کہ جس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس دعا کو نماز کی قنوت میں پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کے حوالے سے حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کا ثواب بدر، احد اور حنین میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دشمنوں پر ہزار ہزار تیر برسانے کے برابر ہے۔ یہ کتاب ہے، حوالہ کتاب المصباح، صفحہ نمبر 553۔ اس دعا میں خاندان رسالت اور اس گھرانے کے افضل ترین افراد پر ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے یہ فقرے بھی موجود ہیں۔ میں ترجمہ پڑھوں گی۔ ان دونوں نے خاندان نبوت کو تباہ کر دیا، ان دونوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو قتل کیا، ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کو رسول کے وصی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث سے چھین لیا، اور رسول کے وصی کی امامت کا انکار کیا، پیٹ میں موجود بچے کو شہید کیا اور پسلیوں کو توڑ ڈالا۔ یہ کتاب کا حوالہ ہے کتاب المختصر، صفحہ نمبر 112۔ اس دعا میں فقط اقربا بیت النبوہ سے لے کر آخر تک حضرت علی علیہ السلام نے اول اور ثانی کے ان مظالم کا ذکر کیا ہے کہ جو ان دونوں نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ڈھائے۔ ان دونوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ان کے گھر کو آگ لگا دی۔ اس کے بعد ان پر وہ ظلم کیے جن سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور جناب محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں بندھے ہوئے اونٹ کی طرح دربار میں لایا گیا، اور انہی مظالم کی وجہ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اول اور ثانی پر آخری دم تک غضبناک رہیں، اور اپنی وصیت میں بھی فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنازے میں شرکت نہ کریں اور مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ نمبر 4، محمد بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ یہ عربی میں ہے، اس کے بعد میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں علی ابن ابی طالب نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہوا؟ آپ کے گریے کا کیا سبب ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، مجھے تمہارے سر پر ضربت کا لگنا
اور فاطمہ کے رخسار پر تماچے کا لگنا رلا رہا ہے۔ کتاب مناقب آل ابی طالب جلد 2 صفحہ نمبر 51۔ نمبر 5، مدی ابن ہارون ابن سعد نے ابو الطفیل عامر بن واصلہ سے نقل کیا ہے۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے حضرت عمر بن خطاب سے گفتگو کے دوران فرمایا، یہ وہی آگ ہے کہ جو تم نے مجھے، رسول کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام، میرے بیٹوں حسن اور حسین اور میری بیٹیوں زینب اور ام کلثوم کو جلانے کے لیے میرے گھر کے دروازے کو لگائی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب ہدایت الکبریٰ صفحہ نمبر 163۔ نمبر 6، روایت میں ہے کہ عربی کا حصہ چھوڑتے ہوئے میں صرف ترجمہ پڑھتی ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو دفن کیا تو رسول خدا کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کی بیٹی آپ کی امت کے میرے خلاف اکٹھا ہونے اور آپ کی امت کے اس فاطمہ کا حق کھانے کے بارے میں آپ کو بتائیں گی۔ آپ اپنی بیٹی سے زیادہ سوال کریں اور اس کا حال دریافت کریں۔ اس کے سینے میں نہ جانے کتنے ایسے ہم و غم اور کرب ہیں جن کو بیان کرنے کا اسے موقع ہی نہیں مل پایا۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب امالی صفحہ نمبر 283 283۔ اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی زبانی۔ شیبی ابی مخفف اور یزید بن حبیب مصری نے معاویہ کے پاس امام حسن مجتبیٰ کی عمر بن عاص، ولید بن عقبہ، عمر بن عثمان اور عتبہ بن ابی سفیان سے ہونے والی دلیل و حجت پر مشتمل گفتگو کو ذکر کیا ہے۔ اس طویل گفتگو میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے مغیرہ بن شعبہ سے کہا، میں ترجمہ پڑھوں گی، وہ تو ہی ہے کہ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو مارا پیٹا اور تو نے ہی انہیں رلایا، تو نے ان کے پیٹ میں موجود محسن کو شہید کیا، تو نے اپنے اس کام کے ذریعے اپنی طرف سے رسول خدا کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی، رسول خدا کے حکم کی خلاف ورزی کا ارتکاب کیا اور رسول خدا کی عزت اور احترام اور حرمت کو پامال کیا، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا ہے، اے فاطمہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے کتاب الاحتجاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 414 414۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کرنے والے سب افراد نے اس مقدس گھر اور اس میں رہنے والے افراد پر حملے کے دوران ہر ممکن ظلم و ستم کیے۔ ان حملہ آوروں میں مغیرہ بن شعبہ بھی شامل تھا کہ جس نے اپنے دل میں موجود اہل بیت رسول کے لیے کینہ و بغض کی آگ کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم و تشدد کے ذریعے ٹھنڈا کیا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے مروی ہے۔ اس روایت اور بہت سی دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے دنیا سے جانے کے بعد کسی ایک مسلمان نے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے زیادہ مسلمانوں نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا پر ظلم کر کے حضرت محمد کی عزت و حرمت کو پامال کیا اور دلوں چھپے بغض و کینہ کی آگ کو ٹھنڈا کیا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، حضرت امام محمد باقر کی زبانی، حضرت فاطمہ کی مظلومیت۔ نمبر 1، جابر جعفری نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین سے اور انہوں نے حضرت امام حسین سے ایک طویل گفتگو نقل کی ہے کہ جس میں مذکور ہے، عربی کا حصہ چھوڑتے ہوئے میں پڑھتی ہوں ترجمے کو۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ایک گروہ کی طرف سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں گھس کر حملہ کرنے اور حضرت علی کو قیدی بنا کر لے جانے اور ایک شخص کے حضرت فاطمہ پر شدید ظلم کے دل المناک حادثات کے پیش آئے۔
جس کے نتیجے میں اس حادثے کے دوران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بطن اقدس میں موجود بیٹا شہید ہو گیا، اور یہی حضرت فاطمہ علیہ السلام کی بیماری اور وفات کا سبب تھا۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 242۔ دوسرا پارٹ ہے، سعید بن قدامہ نے زائدہ بن قدامہ سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ابوبکر نے حضرت علی علیہ السلام کو بیعت کرنے کے لیے بلایا تو حضرت علی علیہ السلام نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ پھر زائدہ نے حضرت علی کی اس گفتگو کو بیان کیا جو انہوں نے حضرت ابوبکر اور اس کے ساتھیوں پر اظہار حجت و احتجاج اور اپنے آپ کے حق پر ہونے کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ پھر میں سعید بن قدامہ نے زائدہ بن قدامہ سے پوچھا، تم نے یہ سارا واقعہ کس سے سنا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے یہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد حضرت امام محمد باقر بن علی ابن الحسین سے سنا ہے۔ کتاب المسترشد فی امامہ علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر 64 اور 65۔ نمبر 3، ابی جارود کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر سے پوچھا کہ قائم آل محمد حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ کا ظہور کب ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے ایک طویل جواب میں ارشاد فرمایا۔ اس گفتگو میں امام نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر امام مہدی ظہور کے بعد ازرق اور زریق کی لاشوں کو بالکل صحیح سلامت حالت میں قبروں سے نکالیں گے اور پھر ان دونوں سے گفتگو کریں گے، اور یہ دونوں بھی امام مہدی علیہ السلام کے سوال کا جواب دیں گے۔ جب باطل پرست یہ سب کچھ دیکھیں گے تو وہ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور کہیں گے کیا مردے بھی بولتے ہیں؟ ان دونوں کے باطل پر ہونے میں شک کرنے والے لوگوں سے 500 افراد کو حضرت مہدی مسجد کے درمیان قتل کر دیں گے، اور پھر امام مہدی علیہ السلام ان دونوں کو انہی لکڑیوں کی آگ سے جلائیں گے جو ان دونوں نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو جلانے کے لیے اکٹھی کی تھی۔ یہ بتانے کے بعد امام محمد باقر نے فرمایا، یہ لکڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو نسل در نسل ہوتی ہوئی امام مہدی علیہ السلام کو ملیں گے۔ آگے لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ کی مظلومیت حضرت امام جعفر صادق کی زبانی۔ نمبر 1، حماد بن عثمان کہتا ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو ان سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کے ذریعے آپ کا امتحان لے گا۔ جہاں تک آپ کی بیٹی کا تعلق ہے تو اس پر ظلم کیا جائے گا اور اسے محروم کر دیا جائے گا۔ جو حق آپ خود اپنی بیٹی کے لیے قرار دیں گے، اس حق کو اس سے کوئی زبردستی چھین لیا جائے گا۔ آپ کی بیٹی کو حالت حمل میں مارا پیٹا جائے گا۔ آپ کی بیٹی اور اس کے حرم کے گھر میں کچھ لوگ بغیر اجازت گھس آئیں گے اور دنیا کے گھٹیا اور کمینے ترین لوگ اس پر ظلم کریں گے اور اسے ظلم سے بچانے والا نہیں ملے گا، اور مار پیٹ اور ضرب کے نتیجے میں اس کے بطن میں موجود بچہ گر جائے گا، اور اسی ظلم اور ضربوں کے نتیجے میں آپ کی بیٹی کی شہادت ہوگی۔ کتاب کامل الزیارات صفحہ نمبر 232 اور سے لے کر 335۔ نمبر 2، یونس بن یعقوب کہتا ہے کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے یونس، میرے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے دنیا سے جانے کے بعد جو میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کرے گا، اس کا حق غصب کرے گا اور اسے قتل کرے گا، وہ ملعون ہے۔ کتاب کنز الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 149۔ نمبر 3، ایک روایت میں مذکور ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفصل سے فرمایا، کربلا میں ہماری مصیبت کے دن کی مانند کوئی دن نہیں ہے، اور ثقیفہ کا دن اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، جناب ام کلثوم اور حضرت حفصہ کے گھر کے دروازے کو آگ لگانے اور لات مار کر حضرت محسن کو قتل کرنے کا دن کربلا سے بھی بڑھ کر
مصیبت و آفت کا تلخ ترین دن ہے، کیونکہ یہی مصیبت و عذاب کے دن کی بنیاد ہے۔ کتاب الہدایۃ الکبریٰ للخصیبی، صفحہ نمبر 417۔ آئیے پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں حضرت امام باقر اور امام جعفر صادق سے مشترکہ طور پر مروی روایات۔ نمبر 1، علامہ عیاشی نے امام محمد باقر علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طویل روایت نقل کی ہے، جس کے آخر میں مذکور ہے۔ کتاب تفسیر العیاشی، جلد 2، صفحہ نمبر 307۔ حضرت ابوبکر نے حضرت علی علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ آ کر میری بیعت کرو، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے جواب میں کہا، میں جب تک قرآن جمع نہیں کر لیتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ اس جواب کے بعد پھر حضرت ابوبکر نے حضرت علی علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیجا تو حضرت علی نے اس سے کہا، جب تک میں اس کام سے فارغ نہیں ہو جاتا میں باہر نہیں آؤں گا۔ پھر تیسری بار حضرت ابوبکر نے قنفذ نامی اپنے چچزاد کو حضرت علی علیہ السلام کے پاس تک یہی پیغام دے کر بھیجا۔ اس مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آئیں اور بیچ بچاؤ کے لیے قنفذ اور حضرت علی کے درمیان کھڑی ہو گئیں، جس پر قنفذ نے حضرت فاطمہ کو مارا پیٹا اور حضرت علی کو اپنے ساتھ لیے بغیر ہی واپس چلا گیا، کیونکہ قنفذ کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں حضرت علی لوگوں کو جمع نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر نے لکڑیاں لانے کا حکم دیا اور پھر لائی گئی لکڑیوں کو حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حضرت حسین کو ان کے گھر میں ہی جلا دینے کے لیے لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ کتاب تفسیر العیاشی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 307۔ نمبر 5، عبداللہ بن محمد جعفی نے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترجمہ، جب وہ افسوسناک حادثہ رونما ہوا اور ان لوگوں نے جو کرنا تھا کیا تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، اگر میں بے گناہوں کے عذاب الہی میں مبتلا ہونے کو ناپسند نہ کرتی ہوتی تو تم یہ بات خوب اچھی طرح جانتے ہو، میں اگر اللہ تعالیٰ سے عذاب کے نزول کے لیے بد دعا کروں تو میں اسے فوراً پورا ہوتے ہوئے پاؤں گی۔ کتاب الکافی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 460۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اس روایت میں کانا من امرہ ما کانا کے ذریعے جن واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہو کر حملہ کرنے اور اس کے بعد والے واقعات ہیں۔ کتاب میرات العقول، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 342۔ اگلے صفحے پہ پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زبانی۔ نمبر 1، شیخ عیسیٰ بن مصطفیٰ نے کتاب الوصیہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ کتاب البحار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 476 سے حوالہ دیا گیا ہے۔ ترجمہ پڑھتی ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب رسول خدا کا اس دن سے جانے کا وقت قریب آیا تو رسول خدا نے انصار کو بلایا۔ آپ نے انصار سے فرمایا، اے گروہ انصار، اب جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، آگاہ ہو جاؤ، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ جس نے بھی اس گھر کے احترام کو پامال کیا اس نے حجاب خدا کو پامال کیا۔ عیسیٰ کہتا ہے، یہ کہنے کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کافی دیر تک روتے رہے اور بات بھی یہیں روک دی۔ کافی دیر رونے کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، حجاب خدا کو پامال کر دیا گیا، خدا کی قسم، حجاب خدا کو پامال کیا گیا، خدا کی قسم، حجاب خدا کو پامال کیا گیا۔ اے میری ماں زہرا، آپ پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر
476 476۔ نمبر 2، عیسیٰ زریر سے مروی ہے ایک روایت میں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ لیا گیا ہے کتاب بحار الانوار سے، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 484 سے 485۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، جب ملائکہ رسول خدا کے پاس سے گئے تو پھر کیا ہوا؟ تو میرے والد نے مجھے بتایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت حسن، حضرت حسین کو بلایا اور ان ہستیوں کے علاوہ جو بھی گھر میں موجود تھا اسے باہر جانے کا حکم دیا، اور کچھ باتیں کرنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، یاد رکھو میں اس شخص سے راضی ہوں جس سے میری بیٹی راضی ہے، اور اسی طرح جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے میرا اللہ اور الملائکہ بھی راضی ہیں۔ اے علی، اس شخص کے لیے ویل و لعنت ہو جس نے میری بیٹی فاطمہ پر ظلم کیا، اس شخص کے لیے تباہی و لعنت ہے جس نے اس کا حق چھینا، ویل اور لعنت ہو اس کے لیے جس نے اس کے احترام و حرمت کو پامال کیا، ویل اور لعنت ہو اس کے لیے جس نے اس کے دروازے کو آگ لگائی، ویل اور لعنت ہو اس کے لیے جس نے اس کے خلیل کو اذیت دی، ویل و لعنت ہو اس کے لیے جس نے اسے اذیت دی اور اس کے مخالف میں اس کی مد مقابل آیا۔ اے اللہ، یہ مظالم کرنے والے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان لوگوں سے بھی میرے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ پھر رسول خدا نے یہ ظلم کرنے والے لوگوں کے ناموں سے آگاہ فرمایا اور حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگا کر فرمایا، اے اللہ، میں ان کا اور ان کے شیعوں کا دوست ہوں، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ، میں ان لوگوں کا دشمن اور ان سے جنگ کرنے والا ہوں کہ جو ان لوگوں علی و فاطمہ، حسن اور حسین سے دشمنی رکھے، ان پر ظلم کرے، ان سے خود کو مقدم سمجھے، یا جو ان کو اور ان کے شیعوں کو چھوڑ دے، اور میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ ظلم کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر رسول خدا نے فرمایا، اے فاطمہ، خدا کی قسم، میں کسی بھی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، میں کسی بھی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، کسی بھی شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ۔ خدا کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس پر راضی نہ ہو جاؤ۔ کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 484 سے 485۔ نمبر 3، علی ابن امام جعفر کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، کتاب الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458، 458۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ صدیقہ اور شہیدہ ہیں۔ کتاب الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 458 یعنی 458۔ نمبر 4، سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد سے نقل کرتے ہوئے فرمایا، کتاب بحار الانوار، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 493، 493۔ ایک دفعہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اس وقت کیا کرو گے جب میرے دنیا سے جانے کے بعد یہ لوگ تمہارے خلاف ساز باز کر کے تمہارے منصب پر قابض ہو جائیں گے، اور پھر تمہارے پاس اس قوم کا سرکش بھیجا جائے گا جو تمہیں خلافت پر قبضہ کرنے والے کی بیعت کے لیے کہے گا، پھر تم تمہیں تانا دیتے ہوئے بے یارو مددگار، نہایت کسمہ پرسی اور حزن و ملال کی حالت میں تمہارے کپڑے سے باندھ کر اونٹ کی طرح کھینچا جائے گا، اور پھر اللہ اس امت پر اسی طرح کی ذلت نازل کرے گا۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کی گفتگو سنی تو انہوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا،
اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو روتا دیکھ کر رسول خدا بھی گریہ کرنے لگے اور فرمایا اے میری بیٹی اس طرح سے رو کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ملائکہ کا دل نہ دکھاؤ، یہ جبرائیل ہے کہ جو تمہارے رونے کی وجہ سے گریہ کر رہا ہے، یہ میکائیل اور اسرار خدا کا رازدان اسرافیل گریہ کر رہا ہے۔ میری بیٹی مت رو، تمہارے رونے سے زمین اور آسمان رو رہے ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 493 یعنی 493۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی۔ بکیر بن صالح اور سلیمان بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک دن ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ امام رضا سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے ایک طویل سجدے کے بعد سر اٹھایا تو ہم نے امام علیہ السلام سے کہا آپ نے کافی طویل سجدہ کیا ہے، تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا جو بھی سجدہ شکر میں یہ دعا پڑھے گا اسے جنگ بدر میں رسول خدا کی سربراہی میں دشمنوں پر تیر چلانے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے کہا ہم اس دعا کو لکھنا چاہتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو لکھو، جب تم سجدہ شکر کرو تو یہ دعا پڑھو۔ پھر امام نے دونوں کو دعا لکھوا دی۔ اس دعا میں یہ فقرہ بھی موجود ہے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اے اللہ، ان دونوں نے تیرے پیغمبر کی توہین کی اور تیرے نبی کے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ کتاب محج الدعوات صفحہ نمبر 257۔ اس دعا میں امام رضا علیہ السلام نے اس فقرے میں اول اور ثانی کے ہاتھوں جناب محسن علیہ السلام کی شہادت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ کی مظلومیت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی زبانی۔ زکریا بن آدم کہتا ہے کہ میں امام رضا کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اسی دوران امام محمد تقی علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام 4 سال سے بھی کم عمر کے تھے۔ امام تقی علیہ السلام نے وہاں آنے کے بعد زمین پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد امام رضا نے فرمایا میری جان تم پر قربان ہو، اتنی دیر سے کیا سوچ رہے ہو؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا میں سوچ رہا ہوں کہ میری ماں فاطمہ زہرا کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا تھا۔ کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 400۔ اگرچہ اس روایت میں واضح طور پر حضرت فاطمہ پر ہونے والے مظالم کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن اس بات کی طرف واضح اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر مظالم ڈھائے گئے۔ آگے پڑھتے ہیں حضرت فاطمہ کی مظلومیت حضرت امام حسن عسکری کی زبانی۔ محمد بن علی بن کہتا ہے کہ ابن ابی اللہ ہمدانی اور یحییٰ بن محمد حویج کے درمیان حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں کسی بات پر اختلاف رائے ہو گیا، لہٰذا ان دونوں نے فیصلہ کے لیے متفقہ طور پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی احمد بن اسحاق قمی کا انتخاب کیا۔ جب یہ دونوں احمد بن اسحاق کے پاس گئے تو اس نے کہا ایک دفعہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے نقل کرتے ہوئے ایک طویل حدیث سنائی۔ اس میں رسول خدا نے جب حذیفہ بن یمان کو اپنی وفات کے بعد رونما ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا۔ جناب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جو کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ سب بعد میں رونما ہوا، کہ جس میں قرآن کی تحریف، حضرت علی کے گھر کو آگ لگایا جانا، حضرت فاطمہ کے چہرے پر تماچوں کا مارا جانا شامل ہے۔ کتاب العقد النفید والدر الفرید، یہ 2 دفعہ رے الفرید، صفحہ نمبر 60 سے لے کر 63 تک کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہاں تک اس کتاب کا پہلا باب ختم ہوا۔ اس کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی کتاب کے دوسرے باب میں۔ مجھے نصرت حسن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔